کلپ نمبر 630۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حجر کا تعارف، آیت نمبر 1 سے 2 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورۃ الحجر، سورہ حجر کا تعارف۔ مقام نزول، سورہ حجر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 6 رکوع اور 99 آیتیں ہیں۔ حجر نام رکھنے کی وجہ، حجر مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک وادی کا نام ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 80 تا 84 میں اس وادی میں رہنے والی قوم سمود کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورہ حجر رکھا گیا۔ حجر کے بارے میں احادیث۔ نمبر 1، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حجر والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، تم اس عذاب یافتہ قوم کے پاس سے روتے ہوئے گزرو، اور اگر تم رو نہیں سکتے تو ان کے پاس سے نہ گزرو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام حجر کے مقام سے گزرے تو ارشاد فرمایا، تم کفر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں کے گھروں میں روتے ہوئے داخل ہونا، تاکہ تم پر بھی وہی عذاب نہ آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ پھر حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر سے سر اور چہرے کو ڈھانپ لیا، اور اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری پر تھے۔ سورہ حجر کے مضامین۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی دیگر سورتوں کی طرح اس سورت کا مرکزی مضمون بھی یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے کو کئی طرح کے دلائل سے ثابت کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کفار و مشرکین کا طرز عمل بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 3، آسمان کو مردود شیطانوں سے محفوظ کیے جانے کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت پر دلالت کرنے والی چیزیں بیان کی گئیں۔ نمبر 5، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق، فرشتوں کے سجدہ کرنے، شیطان کے سجدہ نہ کر کے مردود ہونے اور شیطان کے مہلت طلب کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا۔ نمبر 6، متقی لوگوں کی اخروی جزا بیان کی گئی۔ نمبر 7، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان فرشتوں کا واقعہ بیان فرمایا گیا۔ نمبر 8، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اور اصحاب ایکا کا واقعہ، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم سمود کا واقعہ بیان فرمایا۔ نمبر 9، اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے وہ انعامات بیان فرمائے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے ہیں۔ سورہ ابراہیم کے ساتھ مناسبت۔ سورہ حجر کی اپنے سے ماں قبل سورت ابراہیم کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ابراہیم کے آخر میں قیامت کے حالات بیان کیے گئے کہ اس دن زمین کو دوسری زمین سے اور آسمانوں کو بدل دیا جائے گا، اور تمام لوگ ایک اللہ عز و جل کے حضور نکل کھڑے ہوں گے جو سب پر غالب ہے، اور اس دن تم مجرموں کو بیڑیوں میں ایک دوسرے سے بندھا ہوا دیکھو گے، ان کے کرتے تارکول کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی۔ اور سورہ حجر کی ابتدا میں بیان کیا گیا کہ جب ان مجرموں کو جہنم میں لمبا عرصہ گزر جائے گا اور وہ گناہ گار مسلمانوں کو جہنم سے نکلتا ہوا دیکھیں گے، تو اس وقت وہ بہت آرزویں کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ ترجمہ، الف لام را، یہ کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تلکا، یہ اس آیت میں تلکا سے اس سورت کی آیتوں کی طرف اشارہ ہے، اور کتاب اور قرآن مبین سے وہ کتاب مراد ہے جس کو نازل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے۔ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔ ترجمہ، کافر بہت آرزویں کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ ربما يود الذين كفروا، کافر بہت آرزویں کریں گے۔ کفار کی ان آرزوؤں کے وقت کے بارے میں بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ نزا کے وقت جب کافر عذاب دیکھے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ گمراہی پر تھا۔ اس وقت کافر یہ آرزو کرے گا کہ کاش وہ مسلمان ہوتا، لیکن اس وقت یہ آرزو
کافر کو کوئی فائدہ نہ دے گی۔ بعض مفسرین کے نزدیک آخرت میں قیامت کے دن کی سختیاں، ہولناکیاں، اپنا دردناک انجام اور برا ٹھکانہ دیکھ کر کفار یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ زجاج کا قول ہے کہ کافر جب کبھی اپنے عذاب کے احوال اور مسلمانوں پر اللہ عز و جل کی رحمت دیکھیں گے تو ہر مرتبہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ دنیا میں مسلمان ہوتے۔ مفسرین کا مشہور قول یہ ہے کہ جب گناہگار مسلمانوں کو جہنم سے نکالا جا رہا ہوگا تو اس وقت کفار یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔